تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سورت کے آغاز میں ہم 5 ضروری باتیں ذکر کرتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارا یہ قرآن کے آغاز سے اختتام تک ہے کہ ہم ہر سورت کے آغاز میں یہ 5 اہم باتیں ذکر کرتے ہیں. ان اہم باتوں کو ذکر کرنے سے سورت کا جو پورا خلاصہ ہے وہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے. سورت کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور اسی کے ضمن میں ہم سورت کے مرکزی مضامین کو سمجھ لیتے ہیں. ہر سورت کے آغاز میں 5 ضروری باتیں. یہ سورت یہ قرآن مجید کی ترتیب میں کون سے نمبر پہ ہے اور مصحفی ترتیب میں یہ کون سے نمبر پہ ہے، ترتیب نزولی میں یہ کون سے نمبر پہ ہے اور مصحفی یعنی قرآن مجید کی ترتیب میں یہ کون سے نمبر پہ ہے مصحف میں. دوسری بات کہ اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط کیا ہے. تیسری بات کہ اس سورت کی امتیازی باتیں کون سی ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس سورت میں ہیں اور دیگر سورتوں میں نہیں ہیں. یہ اگر امتیازات یہ نہ ہوں تو پھر ایک سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے، دوسری سورت کو آل عمران، تیسری کو النساء. سورتوں کی یہ تقسیم پھر کیوں ہے؟ ان سورتوں کی یہ تقسیم یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر سورت کی یہ الگ الگ ایک خصوصیت ہے. چوتھی بات کہ اس سورت کا مقصد کیا ہے، مرکزی دعویٰ کیا ہے. تو کبھی وہ مرکزی دعویٰ وہ ایک ہوتا ہے اور کبھی ایک سے زیادہ، تو اسے ہم دعوی السورہ کہتے ہیں، مقصد السورہ کہتے ہیں. بعض علماء اسے محور کہتے ہیں. یہ وہ مرکزی مضمون ہوتا ہے کہ سورت کے مضامین یہ اسی دعوے کے ارد گرد وہ گھومتے رہتے ہیں. کیونکہ سورت میں بشارات ہوتی ہیں تو بشارت خوشخبری یہ مقصد نہیں ہوتی، بلکہ بشارت یہ کسی مقصد پہ دی جاتی ہے کہ اگر تم یہ بات مانو تو تمہیں اللہ خوشیاں دے گا دنیا میں اور آخرت میں، تم خوشخبری کے لائق ہو. زجر اور تخویف، سورت میں زواجر اور تخویفات ہوتی ہیں، تو زواجر اور تخویفات یہ مقصد نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ زواجر اور تخویفات یہ کسی مرکزی دعوے اور مرکزی مضمون پہ دی جاتی ہیں کہ اس کے انکار کی پاداش میں تمہیں یہ ڈراوا دیا جاتا ہے، تمہیں یہ زجر دیا جاتا ہے کہ تم انکار کر رہے ہو تو اسی لیے تمہیں دتکارا گیا ہے.
تو صورت میں دلائل ہوتے ہیں، دلائل کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دیے گئے ہوتے ہیں، تو وہ جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے، اسی کو ہم دعویٰ، مقصد کہ ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور پھر علماء انہیں اپنے اپنے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ علماء نے اسے دعویٰ اور مقصد کے نام سے ہی تعبیر کیا ہو، بلکہ ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، لیکن اصطلاحات کے بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی، نام جو بھی ہو لیکن ساروں کا مقصد وہ ایک ہے۔ تو مقصد السورہ یا دعوی السورہ ہم مقصد زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات سورت کے متعلق کہ سورت کی مضامین کے مطابق تقسیم۔ مضامین کے مطابق تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو سورت کو اور طویل سورت کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ اس مضمون کو آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ قرآن میں تدبر اور غور کرتا ہے تو یہ مضامین، ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے تو اچانک دوسرا مضمون وہ آ جاتا ہے، تو اسی سے انسان پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ اچانک یہاں تک ایک مضمون آیا، اب یہاں سے دوسرا مضمون کیسے ہے۔ تو جب آپ سورت کو مضمون کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں تو سورت کو سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان پانچ باتوں کو اگر ہم سورت البقرہ پہ اس کا اطلاق کریں تو سورت البقرہ یہ مدنی سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور یہ ترتیب نزولی میں 87 نمبر ہے، سورہ مطففین کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب مصحفی میں یعنی قرآن کی ترتیب میں سورت الفاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ سورت الفاتحہ مکی سورت تھی اور وہ نزول میں 5ویں نمبر پہ تھی۔ سورت البقرہ یہ مدنی سورت ہے اور یہ 87ویں نمبر پہ ہے، درمیان میں 82 سورتیں، 82 صورتیں، یہ درمیان میں قرآن نے انہیں دیگر جگہوں میں ذکر کیا ہے۔ سورت البقرہ کو سورت الفاتحہ کے بعد لگانا وہ کیا وجہ تھی کہ اس سورت کو سورت الفاتحہ کے بعد ترتیب میں ذکر کیا گیا، اسی وجہ کو ہم ربط سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو ہر سورت کے متعلق ہم ربط ذکر کرتے ہیں سوائے سورہ فاتحہ کی کہ جس کے ہم نے ربط ذکر نہیں کی تھی، وجہ تقدیم ہم نے ذکر کی تھی۔ ہاں اس کا ایک ربط جو ہے وہ ممکن ہے کہ اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو صورتیں ہیں، مثلا سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہونے والی جو صورت ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کا ربط بیان کیا جائے وہ الگ ہے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب میں سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی اور صورت نہیں تھی، تو وہاں پہ ہم نے وجہ تقدیم ذکر کی تھی کہ سورہ فاتحہ کو مقدم کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے اساتذہ تقریباً دور تفسیر میں 12-13 وجوہات ذکر کرتے ہیں، ہم نے وہاں پہ شیخ حسین علی رحمہ اللہ ان کی ایک توجیہ جو ہے وہ ذکر کی تھی، لیکن ساری توجیہات کا مقصد ایک ہی تھا کہ سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور مختصر الفاظ میں، اور قانون یہ ہے کہ خلاصہ یہ پہلے ہوتا ہے اور تفصیل یہ بعد میں ہوتی ہے، تو تمام توجیہات کا اور تمام وجوہات کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی وہ الفاظ اس کے عدل بدل ہو سکتے ہیں لیکن مقصد ان تمام کا یہ تھا کہ سورہ فاتحہ میں
وہ تمام باتیں وہ مذکور ہیں، تو اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو مقدم کیا گیا اور دیگر قرآن کو اس کے بعد ترتیب میں وہ ذکر کیا گیا۔ تو سورۃ البقرہ 87ویں نمبر پہ ہے۔ وہ کیا وجوہات تھی کہ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کے بعد لگایا گیا؟ تو یہاں پہ ہم کئی وجوہات یہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ذکر کرنے سے پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ کا کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ اس جملے کی تشریح نہ کرتا ہو۔ گویا کہ سورۃ البقرہ یہ کامل اور مکمل طور پہ سورۃ الفاتحہ کے ایک ایک جملے کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ جیسے مثلا پہلی وجہ، سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے الحمدللہ ذکر کیا گیا۔ یہ تو الحمدللہ میں للہ میں جو اللہ کا نام تھا، تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ الہ سے مشتق ہے۔ ایک قول کے مطابق لفظ اللہ مشتق ہے الہ سے۔ تو سورۃ البقرہ میں مسئلہ الہ کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے سورۃ البقرہ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد لگایا گیا۔ یا اسی جملے میں دوسری وجہ ربط وہ یہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ کو بطور دعوی توحید ذکر کیا گیا تھا اور اس پر 3 دلائل یہ ذکر کیے گئے، رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن الرحیم، تیسری دلیل مالک یوم الدین۔ سورۃ البقرہ میں دعوی توحید کو متعدد بار ذکر کیا گیا، یعنی سورۃ البقرہ میں یہی انداز تھا، لیکن دعوی توحید کو متعدد بار، اور یہاں پہ سورۃ الفاتحہ پہ ترقی تھی، تو اسی وجہ سے اس سورت کو گزشتہ سورت کے بعد لگایا گیا۔ سورۃ الفاتحہ میں دعوی توحید آیت نمبر 21 میں اعبدوا ربکم، اور اس پر 5 عقلی دلائل۔ اسی طرح آیت نمبر 163 میں دوسری مرتبہ دعوی توحید و الہکم الہ واحد، اور اس پر 8 عقلی دلائل۔ تیسری مرتبہ دعوی توحید آیت 255 میں اللہ لا الہ الا ہو، اور اس پر 11 دلائل۔ اور اسی طرح چوتھی مرتبہ سورت کے آخر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہاں پہ گزشتہ سورت پر ترقی تھی دعوی توحید میں، تو اسی وجہ سے سورۃ البقرہ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد ترتیب میں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں تیسرا ربط، سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین کو عام ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، یہ العالمین۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں اعبدوا ربکم، یہاں پہ ربکم ذکر کیا گیا تھا، یعنی تخصیص کی گئی تھی کہ عبادت کرو اپنے رب کی، تو اس کے ساتھ تخصیص کی گئی تھی۔ اور قانون یہ ہے کہ تخصیص بعد التعمیم ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں تعمیم تھی، تو یہاں پہ تخصیص ہے، اسی وجہ سے سورۃ البقرہ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد لگایا گیا۔ چوتھا ربط، سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم ذکر کیا گیا، تو سورۃ البقرہ میں یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ رحمان کہتے ہیں عام مہربان کو، وہ ذات کے جو عام نعمتیں دوست اور دشمن ساروں پہ کرتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 28 سے نعم اربعہ
یہ وہ 4 نعمتیں ہیں کہ اللہ نے عام انسانوں پہ کی ہیں، اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے خاص نعمتیں کی ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی پہلے خطاب میں، اور یہ آیت نمبر 49 سے شروع ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل پر خاص نعمتیں، رحیم کے نمونے اور رحمان کے نمونے، نعم اربعہ جو آیت نمبر 28 سے جو 4 نعمتیں ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. تو اس صورت میں اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کے نمونے اور مثالیں جو ہے وہ ذکر کی گئی تھیں. تو اسی وجہ سے سورۃ البقرہ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد لگایا گیا. سورۃ الفاتحہ میں اگلا ربط، سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا مالک یوم الدین، تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 اور 123 میں نجات کے ان 4 طریقوں کی نفی کی گئی ہے جو عموماً دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں: رشوت، سفارش، ضمانت اور احتجاج. سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا تھا کہ اللہ بدلے کے دن کا تنہا مالک ہے. تو اس تنہا مالک اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان نجات نہ پا سکے جو عموماً دنیا میں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو اللہ نے ان دونوں آیتوں میں 48 میں اور 123 میں وہ 4 راستے وہ مسدود کر دیے، بند کر دیے. اور وہ ضمانت کا راستہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے بدلے میں اپنے آپ کی ضمانت دے دے، دوسرا سفارش ہے، تیسرا رشوت ہے، اور چوتھا احتجاج کا راستہ. اگلا ربط، سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد دعویٰ ذکر کیا گیا اور اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی. سورۃ البقرہ میں اسی دعوے پر یہ آیت نمبر 21 اور 22 میں دلائل ذکر کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ ترقی تھی. اسی طرح اگلا ربط، سورۃ الفاتحہ میں ایاک نستعین ذکر کیا گیا. تو سورۃ البقرہ میں استعانت کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ سے مدد کیسے مانگے. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آیت نمبر 45 میں بھی یہ ذکر ہے، اور اسی طرح دوسرے پارے میں بھی یہ ہے. غالباً آیت نمبر 153 یا 152 ہے، وہاں پہ بھی یہی ذکر کیا گیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اگلا ربط، سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا ذکر کی گئی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دے. تو سورۃ البقرہ کے آغاز میں صراط مستقیم کی نشاندہی کی گئی کہ وہ کیا ہے، ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے. تمام مفسرین نے اس ربط کو اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا ذکر کی گئی، تو سورۃ البقرہ کے آغاز میں صراط مستقیم کی نشاندہی ذالک الکتاب. اگلا ربط، سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم ذکر کیا گیا. تو سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں منعم علیہم کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں، حکم دنیاوی اور حکم اخروی کے ساتھ. یا سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ذکر کیا گیا، تو سورۃ البقرہ کی آیت 6 اور 7 میں مغضوب علیہم کی صفات بمائے حکم دنیاوی اور اخروی کے ذکر کیے گئے ہیں. یا سورۃ الفاتحہ میں ولضالین ذکر کیا گیا، تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 16 تک ضالین کی 10 صفات بمائے حکم دنیاوی اور حکم اخروی یہ ذکر کیے گئے ہیں. اور بھی بہت سارے وجوہ ربط یہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہی 10-12 یہ کافی ہیں. سورت کے امتیازات،
وہ کون سی خاص باتیں ہیں، ما بہل امتیاز باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں وہ نہیں ہیں؟ تو یہ بھی سورۃ البقرہ کی بہت ساری باتیں ہیں. جیسے ایک امتیاز سورۃ البقرہ یہ کثرت احکام پر ایک ممتاز صورت ہے، یعنی اس صورت میں کثرت سے اوامر اور نواہی یہ بیان کیے گئے ہیں. کثرت سے اوامر اور نواہی یہ بیان کیے گئے ہیں. احکام القرآن میں ابن العربی وہ کہتے ہیں فیہا الف من الاوامر و الف من النواہی، سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر ہیں اور 1000 نواہی ہیں. تو یہ ایک ممتاز صورت ہے، اور اتنے کثرت سے اوامر اور نواہی یہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. دوسرا امتیاز سورۃ البقرہ یہ کثرت سے اہل کتاب کی خبائث بیان کرنے پر ممتاز ہے. اس صورت میں اہل کتاب کی جو خباثتیں ہیں وہ کثرت سے بیان کی گئی ہیں، دیگر صورتوں میں بھی ہیں، لیکن جتنی کثرت سے اس صورت میں ہے اہل کتاب کی خبائث اور خباثتیں تو وہ دیگر صورتوں میں نہیں ہیں. تیسرا امتیاز سورۃ البقرہ یہ واقعہ ذبح البقرہ پر ایک ممتاز صورت ہے. صورت کا نام بھی البقرہ ہے کیونکہ اس صورت میں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، اور یہ قرآن میں دیگر جگہوں پر اتنی تفصیل سے نہیں ہے. چوتھا امتیاز سورۃ البقرہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام پر ایک ممتاز صورت ہے. آیت نمبر 259 259. اسی طرح جن میں حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال موت دی اور پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا، قرآن میں یہ کہیں پہ نہیں ہے. سورۃ البقرہ یہ واقعہ طالوت اور اس کے ساتھیوں پر ایک ممتاز صورت ہے. آیت نمبر 246 سے 251 تک یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. سورۃ البقرہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بادشاہ کے ساتھ مناظرے پر ممتاز صورت ہے، نمرود کے ساتھ. یہ آیت نمبر 258 سورۃ البقرہ. اسی طرح سورۃ البقرہ یہ آیت الکرسی کے بیان پر ممتاز صورت ہے، یعنی اس صورت میں آیت الکرسی جو اعظم آیت ہے وہ بیان کی گئی ہے. سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، تو اس پر بھی یہ ممتاز ہے، سب سے طویل صورت ہے، تقریباً کوئی 2.25 پارے. تو یہ اطول السور ہے، سب سے طویل صورت ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت طویلہ کے بیان پر بھی ایک ممتاز صورت ہے. آیت نمبر 282 282 کہ اس صورت میں طویل آیت ہے کہ جو قرآن مجید میں اور کوئی اس جتنی آیت نہیں ہے. سورۃ البقرہ یہ سود کی حرمت اور اس کے تفصیلی رد پر ممتاز صورت ہے. اس صورت میں سود کا جو تفصیلی بیان کیا گیا ہے تو قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں اتنی تفصیل یہ نہیں ہے. تو یہ تھے امتیازات. مقصد السورہ، سورت کا مقصد یا دعویٰ. سورت میں 4 مقاصد تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 اصول مہمہ ہیں اور 2 اصول ممدہ. یہ قرآن مجید میں 8 اہم مقاصد
یہ بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کے جو سب سے اہم مضامین ہے وہ کون سے ہیں تو وہ 8 ہیں، جن میں سے 4 جنہیں ہم اصول مہمہ کہتے ہیں، یعنی وہ اہم اصول اور اہم مقاصد، توحید، رسالت، قرآن مجید کی صداقت یعنی اس کی سچائی، اور ایمان بالآخرہ، یہ 4 اہم مضمون ہیں. توحید، رسالت اور صدق کتاب، ایمان بالآخرہ، جبکہ 4 اصول ممدہ ہیں، یعنی یہ وہ 4 اصول ہیں جو پہلے والوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں مضبوط کرتے ہیں. جہاد ہے، انفاق ہے، تنظیم ہے اور آداب ہیں. تنظیم یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت پہ قرآن مجید نہایت زور دیتا ہے، اور آداب یعنی آداب، اخلاقیات، یہ قرآن کا اہم 8واں مضمون ہے. یہ تو 4 کو، پہلے 4 اصولوں کو ہم اصول مہمہ کہتے ہیں، اور یہ وہ اصل الاصول ہیں، جبکہ باقی ماندہ 4 وہ اصول ممدہ ہیں جو پہلے والے اصول کی مدد کے لیے ہیں، ان کی ممد ہے اور معاون ہے. تو سورۃ البقرہ میں 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 اصول مہمہ میں سے ہیں، پہلے 2 توحید اور رسالت، اور جبکہ باقی ماندہ 2 جہاد اور انفاق یہ اصول ممدہ میں سے ہیں. جو 4 مقاصد ہیں سورۃ البقرہ میں، تو ان میں سے پہلا ہے اثبات التوحید، توحید کو ثابت کرنا. دوسرا ہے اثبات الرسالہ، رسالت کو ثابت کرنا. تیسرا ہے الجہاد فی سبیل اللہ. چوتھا ہے الانفاق فی سبیل اللہ. اس صورت میں توحید اور رسالت کو ثابت کرنے کے 2 مختلف طریقے یہ بیان کیے گئے ہیں، جو ہم ذکر کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. جب ہم رسالت کا باب شروع کریں گے تو وہاں پہ رسالت کو کس انداز میں ثابت کیا گیا ہے تو وہاں پہ اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ ہم کریں گے. توحید کو اس صورت میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، جبکہ رسالت کو مخالفین اور معترضین کے اعتراضات کا جواب دینے کی شکل میں ثابت کیا گیا ہے. اور یہ قرآن کے یہ دونوں انداز ہیں اور یہ دونوں طریقے ہیں. سورت کی تقسیم مضمون کے اعتبار سے، سورت البقرہ یہ مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 96 تک، 96 تک، اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک، 97 سے 176 تک، اور اس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ اور رسالت پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور رسالت کو اس ذریعے سے ثابت کیا گیا ہے. تیسرا حصہ یہ آیت نمبر 177 سے 177 سے 253 تک، 253 تک، اور اس میں الجہاد فی سبیل اللہ کا بیان کیا گیا ہے، اور جہاد کے ابتدائی منزل کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے. ابتدائی منزل یعنی میدان جہاد میں اترنے سے پہلے معاشرہ کیسے ہونا چاہیے. تو مجاہد کی تربیت عقیدتاً اور عملاً، سیاست مدینہ یعنی ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح، تدبیر منزل. تو اس صورت میں ابتدائی منزل کیا تفصیلی بیان کیا گیا ہے. اور چوتھا حصہ یہ آیت نمبر 254 سے آیت 286 یعنی سورت کے اختتام تک، جس میں الانفاق فی سبیل اللہ اس کا بیان ہے. جگہ جگہ الانفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، مثالیں، اسی طرح سود کی مذمت اور دیگر جو انتظامی امور ہیں تو وہ ذکر کیے گئے ہیں.
یہ سورت کا تفصیلی خلاصہ یہ ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے. جی الف لام میم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو. جی ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں یا حروف متشابہات کہتے ہیں. یہودیوں نے کہا جی کہ ہم اس دین میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جی کہ جس کی کل عمر ہی 71 سال ہو, جس کی کل عمر ہی 71 ایئرز ہو, کیونکہ ابجد کے حساب سے الف 1, لام 30 اور میم 40 یہ اس کی ویلیو ہے. یہ تو قرآن مجید نے اس سے یہ بتایا جی کہ 71 سال بعد یہ دین ختم نہیں بلکہ دنیا کے اکثر حصے پر پھیل چکا ہوگا. جی اگرچہ یہ اس کا معنی نہیں ہے لیکن یہودیوں نے اس سے یہ مراد لیا تھا کہ انہوں نے الف سے 1, لام سے 30 اور میم سے 40 یہ لیا تھا. تو قرآن مجید میں ایک تو یہ حروف مقطعات کی وہ جو تعداد ہے دیگر صورتوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے, تو پھر وہ 71 سے 161 پر بھی جا پہنچ چکے ہیں. تو ایک تو ان کا یہ نظریہ یہ غلط ہے, اور دوسری بات یہ کہ 71 سال تو چھوڑیں بلکہ پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 30 سالوں میں, خلفائے راشدین کے 30 سالوں میں جی اسلام کہاں سے کہاں تک پھیلا ہے. تو حروف متشابہات یا حروف مقطعات جی, اور 71 سال بعد اگر بندہ دیکھے تو زمانہ ہے عبد الملک ابن مروان کا جی, اور اسلام کا پیغام دنیا کے اکثر اور بیشتر حصے تک وہ جا پہنچا ہے. تو الف لام میم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو. سوال یہ آتا ہے کہ آیا اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ قرآن مجید یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, تو قرآن مجید میں ایسی آیتیں یہ موجود ہیں کہ جن کے معانی کو ہم نہیں جانتے, تو اس سے بندہ کیسے ہدایت لے سکتا ہے؟ دراصل یہی سب سے بڑی ہدایت ہے کہ انسان کو اپنی کم علمی کا احساس ہو جائے. یہ سب سے بڑی ہدایت ہے کہ اللہ کو جی انسان علیم بکل شے جانے کہ وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اگر اس چیز کا علم انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا علم یہ کم ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جیسے آیت الکرسی میں آئے گا وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہاں پہ اس آیت میں ہم اس جملے کے کئی معانی یہ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ انسان کا علم یہ محدود ہے اور یہ ناقص ہے, جبکہ اللہ کا علم یہ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اور اللہ کا ایک لامتناہی علم ہے. ہمارے استاد محترم کے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ جی, انہوں نے اپنے استاد شیخ حسین علی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ الف لام میم جی آیا اس آیت کا کوئی معنی ہے؟ تو اس نے کہا بالکل ہاں ہے. تو انہوں نے پوچھا شاگرد نے اپنے استاد سے اگر معنی ہے تو آپ نے آج تک ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو استاد نے کہا مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے کہ بعض چیزیں جی انسان کو آتی ہیں لیکن وہ بتائی نہیں جا سکتی. تو شاگرد نے پھر پوچھا مولانا محمد طاہر نے کہ عجیب بات ہے, ایک چیز کسی کو آتی ہوگی اور وہ دوسرے کو بتا نہیں سکے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ بعض ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو آتی ہیں لیکن وہ ناقابل بیان ہوتی ہیں. اس نے کہا یہ کیسے؟
تو استاد نے شاگرد سے پوچھا گڑ جانتے ہو میٹھی چیز ہے جو گنے کے رس سے بنائی جاتی ہے. تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ گڑ کیا کہتے ہو گڑ کے بارے میں کہ وہ گڑ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا. تو اس نے کہا کہ گڑ یہ تو میٹھی چیز ہے, میٹھی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میٹھی چیز ہے لیکن کیسے میٹھی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو چکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, یہ تو ذائقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اسے تو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ یہی سمجھ لو کہ الف لام میم یہ بھی مذوقات میں سے ہے, یعنی یہ بھی صرف چکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کہ اللہ کسی کے ذہن میں کسی کے دل میں اس کا معنی ڈال دے تو وہ الگ بات ہے. انسان کو خود سمجھ آتی ہے کہ اللہ والوں کو اللہ ان الفاظ اور ان آیتوں ان حروف مقطعات کے معنی جو ہے وہ سمجھا دے, لیکن ان معانی کو بندہ بیان نہیں کر سکتا. تو یہ بھی مذوقات میں سے ہے. الف لام میم یہ اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو. ذالک الکتاب, بعض علماء نے یہاں پہ تفنن سے کام لیا ہے جی, اور وہ کہتے ہیں اگرچہ وہ ان حروف کے معانی نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک تفنن سے کام لیا ہے, یعنی ان حروف کا لوگوں کے ذہن میں ایک معنی بٹھانے کی کوشش کی ہے جی, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ اصل میں اللہ کے اسماء الہی سے ایک ایک حرف جو ہے وہ لیا گیا ہے. مثلا یہ اللہ, لفظ اللہ سے یہ الف لیا گیا ہے, حمزہ, لام یہ لطیف سے لیا گیا ہے, اللہ کے ناموں میں لطیف ہے, اور مجید جو ہے اس سے میم لیا گیا, یعنی اللہ لطیف مجید. کوئی کہتا ہے کہ چونکہ اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے تو اصل میں یہ قرآن کی سند ہے. قرآن کی سند کیسے ہے؟ یہ اللہ سے حمزہ, جبریل سے لام لیا گیا ہے یہ, اور محمد سے میم, یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے جبریل کے واسطے محمد پر نازل کی کیا, ذالک الکتاب, یہ کتاب. کسی زمانے میں دیر گیا تھا تو وہاں سے واپسی میں جی ایک مشہور مقرر ہے جو ابھی فوت ہو چکے ہیں یہاں پہ پشاور میں, مولانا بجلی گر صاحب. تو راستے میں جس فلائنگ کوچ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس ڈرائیور نے ایک تقریر لگائی تھی. تو وہ صرف جب اس نے لمبا خطبہ کہا اور لمبے خطبے کے بعد جی اس نے کہا الف لام میم, اور وہ کسی تراویح کے ختم کے موقع پر وہ بیان کر رہے تھے. تو جب لمبا خطبہ انہوں نے کہا تو اعوذ باللہ بسم اللہ الف لام میم, صرف یہی آیت انہوں نے کہی. تو میں حیران رہ گیا کہ الف لام میم پر یہ کیا تقریر کریں گے, حروف مقطعات پہ. تو پھر آخر میں یعنی انہوں نے بھی ایک تفنن کیا ہے, لیکن خیر الف لام میم سے جی انہوں نے یہاں پہ اس کا ایک پشتو معنی کیا تھا اور پشتو میں ایک تفنن کیا تھا. چونکہ وہ عام لوگوں کو صرف سمجھا رہے تھے تو اگرچہ یعنی یہ دیگر معنی میں نے تفنن کے طور پہ جو علماء کے کیے وہ تو ہمارے پاس تفاسیر میں اور کتابوں میں موجود ہیں, لیکن چونکہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو انہوں نے پشتوں میں اس کا ایک تفنن کیا تھا. وہ ایسا کہ وہ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی اہمیت کو سمجھیں, یہ قرآن یہ ایک اہم کتاب ہے. اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی تو اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اول یعنی اول سے الف, جی اول لازم مومن پر کیا ہے, مسلمان پر کیا ہے, ذالک الکتاب, یہ کتاب. مومن پر جو اول لازم ہے وہ یہ کتاب ہے.
تو کافی یعنی اس سے بندہ محظوظ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو مقررین ہے پتہ نہیں یہ کیسے کیسے یعنی قرآن مجید کی ان آیات سے یعنی ایسے ایسے معانی یہ اخذ کرتے ہیں. تو الف لام میم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب، ذالک الکتاب یہ کامل کتاب، لا ریب فیہ اور الکتاب میں یہ جو الف لام ہے یہ کمال کے لیے ہے، یہ کامل کتاب. اور کامل کتاب ہر اعتبار سے ہے، عقیدے کے باب میں کامل کتاب ہے، کسی اور کتاب سے عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کامل کتاب ہے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کامل کتاب ہے، ہر لحاظ سے کامل کتاب ہے. دین کا دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان کی یہ اخروی نجات کا دار و مدار ہو اور قرآن نے اسے بیان نہ کیا ہو. یہ اخلاقیات پر کامل کتاب ہے. اسی طرح یہ اخلاق پہ اصول مہیا کرنے پر قرآن ایک کامل کتاب ہے، معیشت کے اصولوں کے حوالے سے کامل کتاب ہے. اسی طرح کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کے دائرے سے وہ باہر ہو. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب. ذالکا یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ عموماً بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید رسول اللہ پر نازل ہو رہا تھا تو چاہیے یہ کہ قریب کی کتاب کی طرف اشارہ کیا جاتا، ہاذا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا. ذالکا یہ تو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو الکتاب یعنی جب کوئی چیز وہ دور پڑی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ذالکا. ذالکا وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ قرآن مجید نے ذالکا جو بعید کا اشارہ ہے اس میں اشارہ وہ اسے اس لیے استعمال کیا کہ اصل میں دور پڑی یہ کتاب جو لوح محفوظ میں پڑی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب یہ محمد کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ لوح محفوظ میں دور پڑی ہوئی جو کتاب ہے اصل میں یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب. ہاذا اور ذالکا میں بعض لوگ اس سے ایک غلط معنی یہ بھی اخذ کرتے ہیں، جیسے مثلا یہ حدیث کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ مردہ سے 3 سوالات جو ہے یہ پوچھے جاتے ہیں. مر رب کا تمہارا رب کون ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہر قبر میں وہ حاضر ناظر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، کیونکہ ھذا اور ذالکا کا اس کی جو تعریف کرتے ہیں نحات، تو نحات کہتے ہیں کہ ھذا اور ذالکا کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کی جانب کہ جو آنکھوں سے نظر آئے، جسے محسوس کیا جائے اور وہ حاضر ہو، مشہد بالبصر ہو، بصر کے ساتھ اسے دیکھا جا سکے اور وہ حاضر ہو. تو اب دیکھیں پیغمبر کے بارے میں جو قبر میں مردہ سے پوچھا جاتا ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو پیغمبر کی طرف فرشتے اشارہ کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ پیغمبر ہر قبر میں وہ حاضر ناظر ہوتا ہے اور مردہ اسے دیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تعریف ہی سرے سے ناقص ہے، غلط ہے، کیونکہ ھذا اور ذالکا کے ساتھ اشارہ اس چیز کی جانب کیا جاتا ہے کہ جو متکلم اور مخاطب دونوں کو معلوم ہو. اس کی اصل تعریف یہ ہے، اور پھر اس کے تحت وہ تمام چیزیں وہ آ جاتی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے اسی بخاری میں کتاب العلم میں کہ کئی مرتبہ یہ روایت امام بخاری نے ذکر کی ہے. بالکل آغاز کی روایات میں
کہ وفد عبد القیس آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مرنا بامر فصل، ہمیں واضح بات جو ہے وہ بیان کریں، کیونکہ فإنا لا نأتیک الا فی اشہر الحرم، ہم صرف آپ کے پاس عزت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں۔ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِن مُضَرٍ، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان، اب یہ لوگ وفد عبد القیس مدینہ میں پیغمبر سے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کا یہ قبیلہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ مضر تو سینکڑوں میل دور ایک قبیلہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور وفد عبد القیس آج بحرین کا ملک جہاں پہ ہے تو یہ یہاں پہ آباد تھے، تو وہاں سے مدینہ منورہ تک تو کافی فاصلہ، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور انہوں نے ہاذ الحی، یہ قبیلہ، ہاذا کے ساتھ اشارہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ مضر کا قبیلہ وہاں پہ انہیں بھی پتا تھا کہ ہم مضر کے قبیلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ مضر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہاذا اور ذالکہ کی اصل تعریف وہ یہ ہے کہ ہاذا اور ذالکہ کے ساتھ اشارہ اس چیز کی جانب کیا جاتا ہے کہ جو متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم ہو۔ تو قبر میں فرشتے جب یہ پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو یہ فرشتے کو بھی معلوم ہے کہ میں محمد کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اور مردے کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجھ سے آخری پیغمبر کے متعلق یہ فرشتہ یہ سوال کر رہا ہے۔ لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس کتاب میں، شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ جی تو کتاب میں تو کوئی بھی عقل مند یہ شک نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب ہے۔ مثلا آپ کسی کے سامنے جی کتاب رکھیں اور آپ اسے کہیں کہ یہ کتاب ہے، شک نہیں ہے اس میں، تو کتاب کے ہونے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پہ اصل میں مشرکین اور منکرین جس چیز میں شک کر رہے تھے تو وہ اس چیز میں شک کر رہے تھے کہ یہ کتاب یہ اصل میں اللہ کی کتاب ہے نہیں، بلکہ یہ محمد نے اپنے آپ سے بنائی ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں اس نسبت کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ اس نسبت کو ذکر کیا ہے۔ مشرکین اصل میں اس نسبت میں شک کر رہے تھے کہ یہ پیغمبر اس کتاب کی نسبت اللہ کی جانب کر رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے اللہ کی کتاب کہتے تھے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس کتاب کو اس پیغمبر نے ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اس محمد نے اپنے آپ سے بنایا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پہ نسبت ذکر نہیں کی، نسبت دیگر آیتوں میں وہ ذکر کی ہے، جیسے سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 2، ذرا دیکھ لیں پارہ نمبر 21 سورہ الف لام میم السجدہ اور آیت نمبر 2۔ کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بالکل جی اسی طرح کی آیت ہے جس طرح سورۃ البقرہ کا آغاز۔ جی اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو، جی اس کتاب کا نازل ہونا لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، تو قرآن نے سورۃ البقرہ میں یہ نسبت ذکر نہیں کی، نسبت دیگر آیتوں میں ذکر کی ہے، اور قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ نسبت یہ مذکور ہے۔ تو شک تو ایک توجیہ یہ ہے، یہ کامل کتاب شک نہیں ہے اس میں رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، رب کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اگر تم شک کرتے ہو
تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تم شک کرو اس کا کوئی اعتبار نہیں, لیکن رب کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا دوسری توجیہ, لا ریب فیہ یہ خبر ہے, شک نہیں ہے اس میں, لیکن خبر بمانے انشاء ہے, یعنی اصل میں بمانے انشاء ہے. لا ریب فیہ یعنی معنی ہے لا ترتابوا فیہ, اصل میں قرآن منع کر رہا ہے لا ترتابوا فیہ, شک نہ کرو اس میں, یعنی رب کی طرف سے ہونے میں اس میں شک نہ کرو کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے جی. اور باقی ماندہ جہاں تک بات ہے تو اس میں شک مشرکین نے منکرین نے کیا ہے, جیسے اسی صورت میں آیت نمبر 23 میں آ جائے گا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, انہوں نے شک کیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ, رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا لا ترتابوا فیہ شک نہ کرو, یہ نفی بمانے نہیں ہے, لا ترتابوا فیہ شک نہ کرو اس میں, یعنی یہ کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. قرآن میں شک کا کوئی جواز نہیں ہے, شک کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ تم اس کتاب میں یہ شک کرو. بس یہاں تک کافی ہے جی. اس سورت کے فضائل میں سے ایک دو روایات یہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کے حوالے سے. جی امام مسلم اپنی صحیح میں, اور یہ دونوں روایات صحیح مسلم سے ہیں جی, امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جی اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ, کیونکہ شیطان یہ اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس میں سورۃ البقرہ یہ پڑھی جاتی ہے. مفسرین نے اس حدیث کے دو میننگ یہ کیے ہیں. سورۃ البقرہ کی جو فضیلت ہے وہ تو واضح ہے کہ شیطان یہ اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس میں سورۃ البقرہ یہ پڑھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا, محدثین نے اس کے دو معنی جو ہے یہ کیے ہیں. ایک معنی یہ کیا ہے جی کہ اپنے گھروں کو صرف آرام اور نیند کا ٹھکانہ نہ بناؤ کہ تم اس پہ نمازیں نہیں پڑھتے, یعنی اصل میں حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو صرف نیند اور آرام کرنے کے ٹھکانے نہ بناؤ کہ تم اس میں نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کے مشابہ ہے. تو جس طرح مردہ نماز نہیں پڑھتا, مقبروں میں وہ پڑے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں تو یہ تم بھی مردوں کی طرح صرف بس پڑے ہی رہتے ہو اور دن رات سوئی ہی رہتے ہو. نہیں, اپنے گھروں سے مقبرے نہ بناؤ بلکہ اس میں نمازیں پڑھتے رہو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان یہ اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس میں سورۃ البقرہ یہ پڑھی جاتی ہے, تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ پڑھا کرو, نمازیں پڑھا کرو, مقصد یہ ہے. یا اسی طرح دوسرا ایک معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ اصل میں اس میں نماز کی طرف ترغیب ہے. لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ میں اس میں نماز کی طرف ترغیب ہے کہ گھروں میں نمازیں جو ہے اس کا اہتمام یہ کیا کرو, کیونکہ مردے جو ہے یہ نمازیں نہیں پڑھتے. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالموت الذین
لا یصلون فی بیوتہم وہی القبور، مردوں کی طرح نہ بنو کہ جو اپنے گھروں یعنی قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے. یعنی تم نے بھی اپنے گھر سے قبرستان اور مقبرہ بنایا ہے کہ اس میں تم نماز نہیں پڑھتے. اور یہ اس حدیث کے مقابل بھی ہے. اسی صحیح مسلم میں یہ آتا بھی ہے. بلکہ بعض لوگ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. وہ روایت وہ کمزور ہے، وہ روایت سندن وہ ٹھیک نہیں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یا صحیح مسلم میں کوئی پھر یہ روایت پیش کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ گئے تھے معراج، تو راستے میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا فرأى موسیٰ یصلی فی قبرہ. یہ تو حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ تو اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اسی معراج والی حدیث میں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہ اوپر آسمانوں میں ان سے ملاقات کی ہے، تو پھر وہاں پہ کون تھا؟ اور باقاعدہ موسیٰ کے ساتھ پورا ایک مکالمہ جو ہے وہ ذکر ہے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ابن حبان، صحیح ابن حبان میں، ابن حبان البستی المتوفى 354 ہجری، وہ جب اس روایت کو ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں جو یصلی ہے، صلاۃ ہے، تو اس سے مراد دعا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ دعا کر رہے تھے اور معراج کی رات میں جی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کی ہے. اسی طرح ابراہیم نے اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کی ہے، تو اس میں کوئی ممانعت جو ہے وہ ہے نہیں، اور یقیناً انہوں نے دعا کی ہے، بلکہ بہت سارے پیغمبروں نے ان کے لیے دعا کی ہے اللہ کے آخری پیغمبر کے لیے. تو ایک حدیث یہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت پہ، اور دوسری روایت سورۃ البقرہ کی فضیلت پہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھو کیونکہ قرآن بروز قیامت یہ اپنے اصحاب کے لیے شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. جی اور یہ شفاعت کا تذکرہ ہم نے مالک یوم الدین میں وہاں پہ تفصیلاً کیا ہے. رسول اللہ نے پہلے پورے قرآن کی ترغیب دی، تو اب تخصیص کر رہے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہیں پڑھا تو کم از کم یہ 2 سورتیں تو ضرور پڑھو. اقرأ الزہراوین، وہ 2 روشن سورتیں تو ضرور پڑھو. زہراوین، زہرا یہ وہ سفید روشن کو کہتے ہیں. یہ 2 سورتیں روشن سورتیں تو ضرور پڑھو، البقرہ اور آل عمران. یہ قرآن میں ان 2 سورتوں کو روشن سورتوں کا مقام یہ حاصل ہے. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بروز قیامت یہ 2 سورتیں یہ آئیں گی اور تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں یہ جھگڑا کریں گی اللہ کے دربار میں. اور پھر اللہ کے پیغمبر مزید تخصیص کر رہے ہیں کہ اگر یہ 2 سورتیں یہ بھی ابھی تک نہیں پڑھی تو کم از کم یہ 1 سورت تو ضرور پڑھو. مزید تخصیص کر رہے ہیں، اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ تو پڑھو. فإن أخذها برکۃ، سورۃ البقرہ کو اس پر عمل کرنا، اس پر سمجھنا یہ باعث برکت ہے. وترکها حسرۃ، اور اسے چھوڑنا یہ ندامت اور افسوس ہے. اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو یہ تم پر افسوس ہے. اور پھر آگے ولا تستطيعها البطلہ، اور باطل پرس اس صورت کی تاب نہیں لا سکتے، اس کی طاقت وہ نہیں رکھ سکتے. محدثین مانا کرتے ہیں کہ جادوگر اس صورت کی طاقت نہیں رکھ سکتے. اس صورت کو اپنا اوڑھنا بچونا بنا لو
تمام دنیا کے ساحرین یہ مل کر یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو الف لام میم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو. ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب، لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یا شک نہ کرو اس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.